ہمارا اکثر کام میں یہ میں اسکریپ کا کام کر رہا ہوں، ہمارے کام میں یہ ہوتا ہے کہ کسی فیکٹری سے اگر ہم اسکریپ اٹھاتے ہیں تو ایسے ممکن نہیں ہوتا، تو کوئی فیکٹری کا مینیجر وغیرہ ہمارے ساتھ مل کے وہ ہمیں اسکریپ دلاتا ہے اور ہم اس سے جب اسکریپ لیتے ہیں تو فیکٹری کو ہم پوری رقم ادا کرتے ہیں اور مینیجر سے یہ بات ہوتی ہے کہ جو پروفٹ ہوگا اس سے آدھا حصہ ہمارا ہے اور آدھا حصہ آپ کو دیں گے۔ کیا یہ پروفٹ کا آدھا حصہ اس کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مینیجر کس بات کے پیسے لے رہا ہے؟ مینیجر اس بات کے بظاہر، اب یہ ذہن مفتی صاحب عوامی ذہن عرض کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، یہ تو میری مرضی میں اے کو دیتا کانٹریکٹ، بی کو دیتا، سی کو دیتا، ڈی کو دیتا، میں نے تمہارے لیے محنت کی، میں نے تمہارے لیے فائٹ کی، میں نے یہ ان کو قائل کیا، اس کو کنونس کیا، یوں کیا، اسکریپ میں نے نکالا، ابھی تو نکلنے کا ذہن ٹائم ہی نہیں تھا، اسکریپ تو نکلتا تھا یہ جون میں نکلتا تھا، میں تو ابھی جو ہے نا فروری میں یہ کام کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا کام مینیجر نے کمپنی کے لیے کیا، ٹھیک ہے، اس کام کی اسے اجرت ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا پہلو یہاں یہ ہے کہ اس نے اصل میں کمپنی کے کام کرنے پر پیسے نہیں لیے، صحیح، بلکہ اس کا کام نکلوانے پر پیسے لیے ہیں کہ میں اے کو دے رہا ہوں، اے کا فائدہ اے کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا تمہیں دے رہا ہوں۔ تو کیا اسکریپ، کیا پرچیزنگ، کیا جو ہے وہ جس طرح کا بھی میٹیریل کی خریداری ہوتی ہے بڑی کمپنیوں میں، بلکہ امارات کے اندر بالخصوص یو اے ای میں، جی جی، مینٹیننس کا کام ایک بہت بڑی فیلڈ ہے۔ اوکے۔ اور وہاں جو ہے لوگ کمپنیاں بنا کر مختلف اپارٹمنٹس میں، مختلف بلڈنگس میں جاتے ہیں کہ اس اپارٹمنٹ کے مینٹیننس کا ٹھیکہ ہمیں دے دیں، ٹھیک، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو وہ ہمیں دے دیں، سالانہ بنیادوں پہ دے دیں، ماہانہ بنیادوں پہ دے دیں، ایز پر ورک ہمیں دے دیں، ٹھیک۔ تو اب وہ چوکیداروں کو پیسے دیتے ہیں، اچھا، کہ تمہارے یہاں کام نکلا یا نہیں نکلا اس کی ہمیں آپ نے رپورٹ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ چوکیدار تو وہاں ڈیوٹی کر رہا ہے، صحیح ہے، اور وہ اپنے ڈیوٹی ٹائم میں اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو اس ٹائم میں دوسرا کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک، یا اس کمپنی کا بعض اوقات جو ہے وہ عام طور پر تو وہاں چونکہ سیکیورٹی کے مسائل نہیں ہیں اتنے، چوکیدار ہول سول ہوتا ہے، وہ چوکیدار بھی کیا ہوتا ہے، وہ مالی بھی ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ گاڑیاں بھی صاف کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مطلب ملٹی ٹاسکنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ کئی کام چھوٹے موٹے کام بھی کر لیتا ہے، تو وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اب اس کو پیسے کھلا کر یا کہیں کوئی کمپنی ہے اس کے مینٹیننس کا کام لینا ہے تو وہاں اس کے مینیجر کو پکڑ لیا، ایڈمنسٹریٹر کو پکڑ لیا، پیسے کھلا کر پھر یہ کام کروائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ سب رشوت کی صورتیں ہیں، اللہ اکبر، بلا شبہ یہ رشوت کی صورتیں ہیں جس میں لینے والا اور دینے والا دونوں راشی ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ کیا کریں مفتی صاحب؟ مطلب ایک راشی ہے، ایک مرتشی ہے، کیا کریں؟ جی، اگر ہم یہ کہیں گے کہ سب جو ہیں وہ چوری کر رہے ہیں تو ہم بھی چوری کریں، بہت خوب، یہ تو حل نہیں ہے۔ صحیح ہے، چوری کو چھوڑ دینا ہی اس کا حل ہے۔ صحیح ہے۔ تو جس صورت پر شریعت مطہرہ کی طرف سے رشوت کا اطلاق ہوتا ہے اس کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ صحیح۔ اور پھر جتنے کھانچے یہاں ہوتے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے۔ مثال کے طور پر ٹینڈرز کے اندر کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ٹینڈرز کے اندر رشوت نہ ہو؟ اللہ، شاذ و نادر ایسا ہوگا جو حالات ہیں لوگوں کے۔ ٹھیکیداری نظام کے اندر ٹینڈر عام طور پر ہوتے ہیں، صحیح، یا جو ہے وہ بعض کمپنیاں جو ہے وہ خاص کر جو حکومتی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اس بات کی پابند ہوتی ہیں کہ آپ 4-5 پارٹیوں سے آفر لینے کے بعد پھر کسی ایک کو پاس کریں گے، صحیح، ایز پر معیار، جو رول ہوگا اور جو رولز ہوگا اس کے حساب اس کو فالو کرتے ہوئے کریں گے۔ وہاں اندر سے کھانچا ہوتا ہے، پہلے انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں ریٹ یہ ملا ہے، صحیح ہے، سب سے زیادہ ریٹ ہمیں یہ ملا ہے، اب تک 5 پارٹیوں نے جو ہے نا وہ اپنی آفر جمع کروائی ہے، سب سے زیادہ ریٹ یہ ملا ہے، تم اس پر جو ہے نا اتنے زیادہ اور لگا دو۔ صحیح، کم یہ لگا، سب سے کم ریٹ یہ ملا ہے، تمہاری بڈ یہ آنی چاہیے، یہ آنی چاہیے، اور اس میں اتنا فیصد ہمارا ہوگا، ہم تمہارا جو ہے نا وہ ٹینڈر منظور کر لیں گے۔ ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے راشن کی سپلائی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو مرض ہے یہ کرپشن اسی کا تو نام ہے۔
اداروں کے اندر فیصلے ہونے چاہیے تھے معیار پر، جو ادارے کے فائدے کی چیز اس پر، صحیح، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. رشوت لے کر 2 نمبر مال بھی پاس کیا جاتا ہے. صحیح. رشوت لے کر جعلی بولیاں کروائی جاتی ہیں. صحیح. یعنی وہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک پوسٹ ہوتی ہے نا کہ ٹینڈر آئے گا اور جمع ہوگا اور سیل بند ہوگا اور پھر متعلقہ لوگ کھولیں گے. بعض اوقات اسکریپ کی خاص طور پر جو ہے وہ حکومتی سطح پر جو مال ہوتا ہے، گاڑیاں ہیں یا کوئی اور ایسی چیزیں، وہاں بولیں لگوائی جاتی ہیں. جی. تو وہاں جو ہے وہ ڈمی لوگ شامل ہو جاتے ہیں. صحیح. کہ ہم بولی دیں گے تو بڑھاتے رہیں گے. نہیں، یہاں جا کے ہم رک جائیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے ہم. اوکے. اس سے آگے نہیں جائیں گے ہم، اس کے آپ ہمیں اتنے پیسے دے دو. تو اب جب 5 لوگ جمع ہوئے اور بولی شروع ہوئی اور 4 لوگ ایک نقطے پر جا کر انہوں نے سٹاپ کر دیا، تو لا محالہ اب اس سے زیادہ جو جائے گا اس پہ ڈوگی اسی کو قبول کیا جائے گا. صحیح. اب بظاہر تو قانونی تقاضے پورے ہو گئے، لیکن اندرون خانہ یہ پورا گیم تھا. صحیح. کرپشن اسی چیز کا نام ہے. تو یہ جو صورتیں ہیں یہ ساری کرپشن ہے. اس کی وجہ سے تو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ مال جو اسکریپ ہونے کے قابل ہی نہیں تھا، جان بوجھ کر اسے اسکریپ کیا جاتا ہے. اللہ. کیوں؟ کمیشن ملے گی جناب. یس. تو یہ عصر حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. جو حلال طریقے سے کمانا چاہتے ہیں، اس طرح کے جو مینیجر ہیں، جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں، جو اس طرح کے جو ہے وہ رشوت کے ذریعے امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ رکاوٹ بنتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک. وہ کہتے ہیں نہیں فلاں ہمیں پیسے دے رہا ہے، ہم تو اس سے مال لیں گے. اور جو حلال کمانا چاہتا ہے، حلال طریقے سے کرنا چاہتا ہے، اس پر دباؤ آتا ہے، بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی بیچ رہا ہے، یہ بھی بیچ رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے اور میری آمدنی کم ہو رہی ہے. اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو استقامت سے انہیں یہ حوصلہ رہے کہ ہم حرام سے بچ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اور راستے کھولے. مرحبا مرحبا. بہت خوب، بہت پیاری حوصلہ افزا آپ نے دعائیں بھی عطا فرمائی، ماشاءاللہ رہنمائی بھی فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.